الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کل ہم نے پاکستان اسٹڈی کا جو لیکچر سنا تھا، پڑھا تھا، وہ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح تک۔ تو آج ہم اس سے آگے نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال کی رائے کیا تھی۔ تو علامہ محمد اقبال نے سب سے پہلے جو نظریہ پیش کیا تھا، دو قومی نظریہ، کہ ہندوستان میں یعنی بر صغیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو اقوام ہیں، وہ دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ ان کی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 1930 میں یہ پیش کیا تھا، واضح کر دیا تھا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ اس کے بعد ہے نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی۔ اجزاء جز کی جمع ہے جس سے کوئی چیز مل کر بنتی ہے، اور ترکیبی مرکب یعنی جن چیزوں سے مل کر وہ چیز بنتی ہے۔ نظریہ پاکستان کن کن چیزوں پر کھڑا ہے، کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، وہ اجزاء ترکیبی کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ عقائد و عبادات ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ محض عبادات اور رسومات کے مجموعے کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انسان اور مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو پاکستان کے قیام کا جو مطالبہ تھا، اس کے پس منظر ایک یہ سوچ بھی تھی کہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ علیحدہ طور پر عبادت کریں اور انہیں کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو، کوئی تنگی اور پریشانی نہ ہو۔ اور پھر عقائد میں جو چیزیں تھیں وہ اپنے عقائد کا، توحید کا، رسالت کا، یوم آخرت، فرشتوں پر جو ایمان لائیں گے اس کا اظہار بھی کر سکیں اور اپنی عبادات بھی علیحدہ طور پر کر سکیں۔ اور دوسرا جز جمہوری اقدار کا فروغ۔ تو اسلامی جو ریاست ہے اور اس معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ مشاورت پر ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ہر کام میں مشورہ کرو، اور مشورہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جمہوریت میں رنگ، نسل، ذات پات اور زبان کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ہر ایک اس ریاست میں رہنے والا ہر شہری جو ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ پھر معاشرتی انصاف اور مساوات نمبر 3 ہے۔ تو اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور معاشرے میں انصاف اور مساوات کا۔ اور آج جو مغربی ممالک انصاف اور مساوات کا رونا رو رہے ہیں، تو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے مساوات کو قائم کیا، اور رنگ نسل کے تفاوت کو، فرق کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کالے شخص کو دنیا کے مرکز اور محور کعبے پر کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام رنگ و نسل کو فروغ نہیں دیتا، بلکہ انسانیت کو فروغ دیتا ہے اور انسانیت کا قائل ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ یعنی پاکستان میں جتنے بھی شہری آباد ہیں ان سب کے اپنے اپنے حقوق بھی ہیں اور اپنے فرائض بھی ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ تو پاکستان کا جو جھنڈا ہے، جو علم ہے، اس میں جو 2 رنگ ہیں وہ علیحدہ علیحدہ یہ واضح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور جو سفید رنگ ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں اقلیت بھی رہتے ہیں، انہیں بھی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ لیکن ان
کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کی اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا کہ وہ یہی تھا کہ پاکستان میں اسلامی معاشرے کا قیام ہو اور انسانی عظمت کو نئے سرے سے اجاگر کیا جائے اور عدل و انصاف پر مبنی جو معاشرہ ہے اس کے لیے اصول اور ضوابط بنائے جائیں۔ نمبر 5، اخوت و بھائی چارہ۔ تو اخوت یعنی تمام جو شہری ہیں اور مسلمان ہیں وہ آپس میں محبت، الفت اور بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دیں اور آپس میں شفقت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ رہیں، اور ایک کا دکھ دوسرے کا دکھ ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ یعنی ایک کو تکلیف ہو، چاہے وہ دلی کا رہنے والا ہو، کابل کا رہنے والا ہو، وہ مسلمان ہے، اس کو تکلیف ہو تو دوسرے مقام پر بیٹھا ہوا مسلمان بھی اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ یہ اخوت ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ تو پاکستان ان چیزوں کے لیے بنا تھا، مساوات کے لیے، اخوت کے لیے، شہریوں کے حقوق و فرائض کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے، معاشرتی انصاف کے لیے، اور یہ ساری چیزیں آج ان کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے پاکستان زوال پذیر ہو رہا ہے، جس وجہ سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے۔ اور اگر جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اس مقصد کے لیے استعمال ہو تو وہ کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ تو پاکستان کے زوال کا سبب فقط یہی ہے کہ پاکستان جس نظریے پر وجود میں آیا تھا اس نظریے کو چھوڑ دیا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید پاکستان اور مسلمانان بر صغیر کی جدوجہد کا نتیجہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔